صحابہ حرم کی بادکشی ہے خاص یہاں کی مہمانی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج میں آپ کے سامنے یہ بات پیش کرنا چاہتا ہوں کہ کبھی کبھی انسان کو جانی یا مالی نقصان ہوتا ہے، کبھی جان کا خطرہ ہوتا ہے تو کبھی مال کا خطرہ اور نقصان ہوتا ہے۔ تو ایسے وقت میں انسان اپنی بدقسمتی پر روتا ہے، اور ایسے وقت میں انسان کبھی کبھی اللہ تعالیٰ کی شان میں بے ادبی کر جاتا ہے اور اللہ کی شان میں گستاخی کر جاتا ہے، اور کہتا ہے کہ یہ سب میرے بدقسمتی کے وجہ سے ہوا ہے، جبکہ یہ جملہ بہت ہی نازیبا جملہ ہے اور اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی کا جملہ ہے۔ لہٰذا ایسے باتوں سے احتراز کرنا ضروری ہے اور لازم ہے، کیونکہ حدیث شریف کے اندر ہے وَأَن تُؤْمِنَ بِالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ، کہ اچھی اور بری تقدیر سبھی اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ جتنے بھی فیصلے ہوتے ہیں، شر کے ہو یا خیر کے ہو یا برائی کے ہو یا اچھائی کے ہو، تمام فیصلے اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں۔ اس لیے اللہ کی ذات پر، اللہ کے اوپر یقین رکھنا اور اللہ کے اوپر ایمان لانا ہمارا اولین فریضہ ہے، کیونکہ ہم نے ایمان مفصل میں یہ بات پڑھی ہے، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسولہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں ایمان اللہ کے اوپر لایا ہوں، اس کے کتاب پر، اس کے رسولوں پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کے بھیجی ہوئی کتابوں پر، اور اسی طرح سے مرنے کے بعد اٹھائے جانے پر اور قیامت کے دن پر، اور جو بھی اچھی بری تقدیر جو ہوتی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ سب باتوں پر میں ایمان لایا ہوں۔ تو اللہ کا ہر فیصلہ حکمت پر اور مصلحت پر مبنی ہوتا ہے، چاہے وہ خیر ہو یا شر، وہ اللہ کی ذات کے اوپر چھوڑ دینا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بندوں کے اوپر نگہبان ہے۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، بے شک اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر نگہبان ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ اس لیے بندوں کی ہر اچھی بری خبر کی اطلاع اللہ کو ہے، اللہ ہی بہتر کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ کے رضا و قدر پر راضی رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس بزم میں ہے دیوبند کی لے، اس بزم میں ہے دیوبند کی لے، یہ بزم ہے بزم نورانی۔